کس کے واسطے نکالی؟ ان لوگوں کے لیے جو حاجت مند لوگ ہیں، بیچارے ضرورت مند آئے ہیں، فقر و فاقے میں مبتلا ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ، اگر کسی کے پاس زیادہ دینے کو کچھ نہیں ہے اور وہ کھجور کا آدھا حصہ کاٹ کر دے سکتا ہے تو آدھی کھجور دے دے، مگر دے، جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں نکالے. تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور ایک تھیلی لائے ساتھ، اور وہ تھیلی اتنی بھاری تھی کہ ان کے ہاتھ سے ان کی ہتھیلی میں رکھی ہوئی تھی، وہ بہت بھاری معلوم ہو رہی تھی، اٹھانا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے. تو اس تھیلی میں کچھ لے کر آئے، سونا یا چاندی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی. ثم تتابع الناس، پھر یکے بعد دیگر لوگ لانے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ 2 ڈھیریاں بن گئیں کھانے کی اور کپڑوں کی. ایک کپڑوں کی ڈھیری، کھانے کی ڈھیری، کوئی گندم لے آیا، کوئی کچھ لے آیا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کہ وہ کھل اٹھا خوشی سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا خوشی سے، ایسا ہو گیا جیسے کہ کانہ مذہبۃ، جیسے کہ اس کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیا گیا، ایسی رونق آپ کے چہرے انور پر آ گئی خوشی سے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو تو ملے ہی گا، اور جو لوگ بھی اس طریقے پر عمل کریں گے اس کے بعد ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، یعنی ان کا ثواب ملے گا من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو ان عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر مزید اجر ملے گا. اپنے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کے عمل کرنے والوں کا جو ثواب ہے ان کے ثواب میں کمی آئے بغیر وہ بھی ان کو ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ سب سے پہلے کس نے کام کیا؟ وہ صحابی انصاری جو آئے تھے، جن کی ہتھیلیاں سے وہ اٹھ نہیں رہا تھا، وہ مال جو اٹھا کر لا رہے تھے، انہوں نے ابتدا کر دی. جب انہوں نے ابتدا کی تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی لانے شروع ہو گئے، تو انہوں نے ابتدا کی. ان کو یہ بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم نے ابتدا کی تھی، سب اس کے بعد آنے شروع ہو گئے، تو اب سب کے برابر ثواب ان کو ملے گا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ثواب ملے گا؟ وہ جو صحابی انصاری آئے تھے وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آئے تھے. اس انصاری کو جتنا ثواب ملا وہ سب کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب اس کے علاوہ ملا. تو ایک قاعدہ یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف اس انصاری کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قاعدہ کلیہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا طریقہ اسلام کے اندر جاری کرے گا تو جو لوگ بھی اس کا پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کی برابر اس کو بھی ثواب ملے گا. اور آگے دوسرا حصہ آپ نے فرمایا اپنے اس ارشاد کا کہ اور ان لوگوں کے عمل کا بھی گناہ اس پر آئے گا جو اس کے بعد اس برے طریقے پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی ہو. عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی اور ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ذریعہ بن گیا برائیوں کے پھیلانے کا. یہ ایک بہت بڑا اہم اصول ہے
حاصل اس باب کا کیا نکلا؟ ان دونوں، اس واقعے کا اور قرآن کریم کے اوپر کی آیت کا، اور حاصل یہی نکلتا ہے کہ خیر پھیلاؤ گے تو بے حد و حساب ثواب اس طریقے سے آپ کے حصے میں جمع ہوتا جائے گا، اور کوئی برائی پھیلاؤ گے تو بے حساب گناہ آپ کے حصے میں جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو اسی مضمون سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کبھی ظلمن قتل ہوتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے اس کو بے گناہ کو، جو شخص بھی ظلمن قتل ہوتا ہے، کوئی بے گناہ بیچارہ مارا جاتا ہے کسی کے قتل کرنے سے، تو آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کے اوپر اس گناہ کا، اس جرم کا گناہ اس کے اوپر بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ظلمن، تو قاتل کو تو گناہ ہوگا ہی اس کا، اور قابیل کے اوپر بھی ان سب کے قاتلوں کے گناہوں کا کی برابر گناہ اس کے نام اعمال میں بھی جمع ہوگا، کیونکہ اس نے ظلمن قتل کرنے کا طریقہ جاری کیا تھا۔ اس واسطے اس معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے آدمی کوئی اپنا ہی گناہ کر لے، غلطی کر لے، چوری چھپے کوئی گناہ ہو جائے، یہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر آپ ایسا گناہ کریں جو سب کے سامنے ہو اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اختیار کر لیں تو کتنا بڑا زبردست گناہ ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اب دیکھیے وہی بات ہو گئی، جتنے لوگ پیشوا ہیں، کوئی شیخ ہے، مرید اس کی پیروی کرتے ہیں، کوئی استاد ہے، شاگرد اس کی بات مانتے ہیں، کوئی امام مسجد ہے، مقتدی اس کی بات مانتے ہیں، کوئی باپ ہے اولاد اس کی بات مانتی ہے، کوئی ماں ہے اولاد اس کی بات مانتی ہے۔ ان سب کے لیے بہت اہم بات ہے یہ کہ اپنے ماتحتوں کے سامنے، اپنے چھوٹوں کے سامنے ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو غلط راستہ ملتا ہو، غلط طریقہ ملتا ہو۔ بعض ماں باپ بے احتیاطی کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات کر ڈالتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ تو چھوٹے بچے، ان کو کیا خبر، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اور گناہ بھی کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کیا خبر، نادان ہے۔ خوب سمجھ لیجیے چھوٹا بچہ نادان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے تحت شعور میں وہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں جو اس نے سنی ہے یا دیکھی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ اب بعض لوگ اپنے بیٹوں ہی سے، اپنے بچوں ہی سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ باہر کوئی آیا، دروازے پر دستک دی یا کسی کا ٹیلی فون آیا، بچے نے اٹھایا اور بچے نے دروازے پر پوچھا اور اسے آ کے کہا ابا جان سے کہ ابا جان وہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو ابا جان کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہے نہیں۔ اب دیکھیے جھوٹ بلوا رہے بچے سے، نادان بچہ، ابھی سے اس کو سبق مل جائے گا۔ جب آپ نے اس کو ایک جھوٹ بلوا دیا وہ عمر بھر جھوٹ بولتا رہے گا، اور جتنا جھوٹ بولے گا وہ عمر بھر سب کا گناہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتے رہے گا۔ بڑا خوفناک گناہ ہے۔ ایسا گناہ تو ایک ہی گناہ ہے جو آدمی چوری چھپے کر لے، جس کی خبر کسی دوسرے کو نہ ہو سوائے اللہ کی، اور ایسا گناہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ غلط راستے پر پڑیں، وہ خوفناک ہے۔ تو کم از کم یہی بات ہے کہ دوسروں کے سامنے تو ایسی بات نہ کریں، ایسا کام نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اب غیبت کا رواج ہمارے اندر، اگر جب ہم اپنے اولاد کے سامنے غیبت کریں گے تو بچوں کو بھی عادت پڑے گی غیبت کرنے کی، تہمت لگائیں گے کسی پر، کسی کو گالی دیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو جو باتیں ہم کرتے جائیں گے وہ بچے سیکھتے جائیں گے۔ تو آج کے باب کا حاصل یہی ہے کہ جتنا ہو سکے خیر پھیلائیے، اور جتنا ہو سکے برائی پھیلانے سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب اذان کا وقت ہونے میں 5-7 منٹ ہیں، 5-6 منٹ ہیں، بلکہ کم ہی رہ گئے ہیں۔ نماز کی تیاری کیجیے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، چھپے کھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جو آج حدیثیں پڑھی اور سنی ہے یا قرآن کریم کی آیت پڑھی اور سنی ہے ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانان عالم کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانان عالم کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کو مظلومیت سے بچا دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمارے درمیان اخوت اور محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، ہمارے بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار وسعت والا برکتوں والا عطا فرما. یا اللہ ہمارے مقروض بہن بھائیوں کے قرض جلد آسانی سے حسن و خوبی سے عزت کے ساتھ ادا کروا دیجیے. یا اللہ جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور ہماری اور ہمارے تمام متعلقین کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے آسانی سے پوری فرما دے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 63708113.